32 آیا نمبر 32 فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضل فانا تصرفون کنٹینیوشن. پھر تو آئے لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے، وہی ہے جس کی تم عبادت کرنی ہے. حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ حق معلوم ہو گیا تمہیں، اللہ ہی ہے سب کچھ پیدا کرنے والا، پالنے والا، نظام چلانے والا، کائنات کا مالک، سب کچھ تمہیں معلوم ہو گیا. پھر بھی تم اگر گمراہی میں رہے تو اسے کیا کرنا، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے باوجود تمہیں کہاں کوئی الٹا لیے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تم الٹے پھرے جا رہے ہو، گمراہی میں پڑ رہے ہو. کیا ہے یہ تمہاری حالت؟ تمہیں کون بچانے والا؟ قرآن کریم میں اب یہ جو آ رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کیا الٹے پھر رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے مجہول کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. کہاں الٹ دیے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو نہیں پوچھا، نہیں کہا اللہ نے. یہ پڑھو یہ ورڈ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھرے جاتے ہو یا پھرائے جاتے ہو، یعنی مجہول کا صیغہ پیسو وائس استعمال کر رہا ہے اللہ. پیسو وائس میں آ رہا ہے یہ. اس کا مفہوم کوئی لفظ بڑھا کر ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کہ بظاہر قرآن کریم نے مجہول کا صیغہ یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال فرمایا کہ در حقیقت ان کی نفسانی خواہشات ہیں جو انہیں الٹی سمیٹ لے جا رہی ہیں. یہ ان کی نفسانی خواہشات ہی ہیں. انہوں سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہے لات و منات یا دوسرے یہ جو خبر کہ اہل قبور ہے یا ولی اللہ ہے، انہوں ہمارا بیڑا پار لگاتی ہے. کوئی یہ ان کا نفس بول رہا ہے. ان کو اگر قوت ایمانی بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ ہو، بہت ہی مضبوط ہو، ان کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہو تو یہ ان کا نفس غالب نہیں آ سکتا، ان کو شیطان نہیں بہکا سکتا. یہ نفسی خواہشات ہیں جو ان پر غالب آ رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں وہی اللہ ہے نا جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں پیدا کیا ہے. پھر واضح ہو گیا نا تمہارے اوپر، پھر اس کے بعد بھی تم گمراہی کیوں کر رہے ہو؟ اب اس پر تمہارا کیا ہے؟ تمہارا ہاؤ ٹو ہیلپ یو، ہاؤ ٹو سپورٹ یو، تمہارا کون ہے مددگار؟ تمہیں سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہے ہو، عقل سلیم ہے، قلب سلیم ہے، پھر بھی تم اسی کاموں پر اگر مضر ہو تو کیا کرے؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹ پھیر دیا جا رہا ہے سب کچھ جاننے کے بعد. اب تو تمہارا ماوا ملجا کون ہے؟ تمہیں خود سوچنا چاہیے. تمہارے میں یہ جو خیر و شر کی بات ہے اس کو برائے کر لانا اور سوچنا کہ یہ جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ دے رہا ہے. تمہیں بیماری آتی ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے. کسی کے پاس گئے تو کہاں سے ملتی ہے؟ وہ بائی چانس ان کے اوپر امتحان آنا تو کسی خبر پر جاتی، اس کے بعد شفا ہو جاتی ہے، پھر سارا اسی کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، پھر اللہ کو بھول ہی جاتی. اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب اللہ ٹالا دیتا ہے پھر وہ الٹے پھر جاتے ہیں، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں. یہ کیوں؟ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ یہ کون پھرا رہا ہے تمہیں؟ کیوں الٹے پھر رہے ہو؟ اللہ ایک شکایت ایک بات ہو رہی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے اگر تم یہ کرے تو تم ہی اس کے ذمہ دار ہو. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ تم خود اپنے کاموں کی پاداش میں جاؤ گے جہنم میں.